عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ ناظرین، پروگرام روحانی علاج استخارہ، آئیے پہلے تو ہم شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک کے کلام میں، اسماء الحسنہ میں ایسی تاثیریں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جاتے ہیں، شفائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی کہ حضور کرم فرمائیے، اور میری زوجہ کو مرگی ہو گئی ہے۔ مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، تو مرگی ہو گئی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو کہ غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ اس کی زوجہ اچھی ہو گئی، یعنی مرگی کا مرض یہ چلا گیا۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت، آپ کے نام پاک کی برکت ہے کہ الحمدللہ عز و جل مرگی کے مرض سے شفا حاصل ہوئی۔ اب مرگی یہ ہے کیا؟ سنیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ مرگی یہ بہت خبیث بلا ہے، اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں۔ مرگی کو ہی ام الصبیان کہا جاتا ہے۔ ام الصبیان یہ بچوں کی ایسی بیماری ہے کہ جس میں بچوں کو جھٹکے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بعد اوقات جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ام الصبیان۔ یہ بچوں کو اگر ہو تو، اگر اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 25 برس کے اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے گی۔ یعنی 25 سال اگر کسی کی عمر ہے تو اس کی اندر 20 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، مزید 12 سال کی عمر میں اگر کسی کو بچپنے کی حالت میں ہو تو امید ہے کہ یہ مرض چلا جائے گا، شفا حاصل ہوگی۔ اور اگر 25 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے تو 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں، کسی تعویذ کی برکت سے یا کسی کی ولی کی کرامت سے یا دعا سے جاتی رہے تو یہ اور بات ہے۔ یعنی یہ مرگی فی الحقیقت ایک شریر جن یعنی شیطان ہے کہ جو انسان کو ستاتا ہے۔ در حقیقت یہ شریر جنات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پھر اس مرض میں جو ہے نا وہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مرض سے، اس مرگی کے بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہے اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ بچوں کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، بڑوں کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اب آئیے وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن سے روحانی علاج اس کا، کہ وہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ مرض ہو تو اب کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے کہ اس مرض سے نجات حاصل ہو، یہ مرض چلا جائے، یہ مرض ختم ہو جائے۔ تو جب بھی کسی کو مرگی کے جھٹکے لگ رہے ہوں، مرگی کا مرض کسی پر آ چکا ہو، تو اب سورۃ الشمس، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ الشمس پڑھ کر اس کے دونوں کانوں میں پھونک ماریں، دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ وظیفہ تا حصول شفا جاری رکھنا ہے۔ جب جب اس طرح کی کیفیت ہو تو اس وقت یہ پڑھ کر دونوں کانوں میں پھونک مار دیں، دم کر دیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ صورت مکمل یہ پڑھ دیں۔ اچھا، اب اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ جب آپ سورۃ الشمس کی تلاوت کریں تو صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھ کر پھر دم کیجئے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وظیفہ بھی میں نے عرض کیا،
اور یہ مرغی ہے کیا وہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا. اب ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں. الحمدللہ سوجل چونکہ دنیا بھر میں روحانی علاج کی بستی لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں, تو وہاں سے آپ اس مرض سے حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا, انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا, آپ کے قول شامل کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا قول. وائف کا نام ہے شبیدہ بی بی, والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. بیمار رہتی ہیں, اس کی سمجھ نہیں آتی کیا بیماری ہے, اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کون. نام سمیرہ, والدہ کا نام رمضان بی بی. رشتہ نہیں ہو رہا, استخارہ کر دیں. رشتے میں رکاوٹ ہے. جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کر کے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ. گھر کا کوئی مسئلہ ہے, قرضے میں بھی بہت جکڑا ہوا ہوں. اللہ پاک بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے. ابھی وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی. پہلے میں فیکٹری میں کام کرتا تھا, ابھی میں سیل مینی کا کام کر رہا ہوں, لاہور سے مال لیتا ہوں. تو 2021 سے لے کے اب تک جو ہے نا میں مقروض اتنا ہو گیا ہوں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. پیسہ انویسٹ بھی کیا میں نے, وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے نا مارکیٹ میں خراب ہو گیا. اللہ پاک آسانی فرمائے, خیر فرمائے, بارے قرض سے خلاصی نصیب فرمائے. اس کا حل انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. نام نا اللہ دیتا ہے اور والدہ کا نام کلثوم بھی ہے. کافی دنوں سے نا طبیعت بہت خراب تھی, جب کام ملتا ہے نا تب طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کرتا ہوں نا, کوئی جاب وغیرہ کچھ بھی, جب وہ اس میں مجھے مطلب بہتری یا ترقی آنے کے چانسز شروع ہوتے ہیں تو میں یا تو وہ چھوٹ جاتی ہے یا پھر یعنی کہ وہ چھوڑ دیتا ہوں. اس طرح کا کوئی سین بنا ہوا, کوئی بھی کام جو ہے نا اس میں رکاوٹ بنی ہوئی. جی نیکسٹ کال. میرا نام عدیل اختاری ہے, میری والدہ کا نام ساجدہ پروین ہے. میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا تقریباً 2 سال سے کام کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا, بے روزگار ہوں. برائے مہربانی برائے مدینہ مجھے استخارہ کر کے فرما دیجئے کیا مسئلہ ہے, اور مجھے اس کا روحانی علاج بھی بتا دیجئے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. سر میرا یہ مسئلہ ہے, میں باہر کا بنا رہا ہوں, میرا بن نہیں رہا, 4 سال ہو گئے, میرا مسئلہ حل کوئی, تو میرے لیے دعا کریں اور کوئی استخارہ بتا دیں. میرا نام نعیم, میری والدہ کا نام زیدہ پروین ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد ناصر ہے, والدہ کا نام اختر پروین ہے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میرا کچھ دنوں سے سر کافی زیادہ مسئلے, کافی زیادہ ٹینشن میں ہوں, کافی زیادہ بوجھ تلے ہوں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے, کس وجہ سے ہے, کوئی رنجش کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہے, کافی پریشان ہوں سر. اللہ پاک آسانی فرمائے, آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے. ناصر بھائی انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں ابھی. جی اگلی قول دیجیے. میرا استخارہ کرنا, میں ہوٹل کھولنا چاہتا ہوں, میرے لیے بہتر یا نہیں. میرا نام بلاول ہے, میرا امی کا نام حاجل ہے, اور دوسرا میرا بی بی کا طبیعت بھی صحیح نہیں رہتا ہے, اس کا نام خانزادی ہے. اس کا ماں کا نام نعمت خاتون ہے, اس کا طبیعت صحیح نہیں ہے, سر میں درد ہے. استخارہ کر کے بتانا. جی انشاءاللہ آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں, زوجہ کا بھی استخارہ کریں گے, ہوٹل کے حوالے سے پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا, اب انشاءاللہ الکریم استخارے کیے جائیں گے. اس دوران آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پیکج دکھاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھیں تو 1/3 یعنی 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لیں تو 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. 3 بار پڑھنے میں شاید 1 منٹ میں پڑھ سکتا ہے آدمی, لیکن ہمیشہ جب بھی پڑھنا ہے تو اس طرح نہ پڑھیں کہ کوئی ایک بھی حرف اگر چب گیا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. درست پڑھنا ہے. ہدف جو ہے اب وہ میں کتنا دوں یہ بھی فیصلہ نہیں کر پایا. حاجی عمران آپ دے دو یار کوئی ہدف, 11 ارب دینا, 11 کروڑ دینے. اگر 11 ارب تک یہ جاتے ہوں, اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہی, اور ہمارے اسلام بھائی اسلام بہنیں تمام عاشقان رسول عاشقان غوث اعظم اگر مصروف ہو گئے پڑھنے میں, تو یہ بہت عظیم عبادت ہو جائے گی, اور غوث پاک کی بارگاہ میں ہم اس کا ثواب حاضر کر سکیں گے. روز کے 1100 قل ہو اللہ. اگر نہیں پڑھ سکتے 1100 معافی مشکل, جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنوں کی نیت بھیج دیں, پورے مہینے میں پڑھیں. پورے مہینے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی بار یہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنا قل ہو اللہ شریف سے پہلے. ظاہر نصیب اس سے پہلے اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں.
इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों नियत कर लो, 11 अरब इंशाअल्लाह हम पूरे करेंगे। पैगामात दें और दुनिया भर में गौस पाक के चाहने वाले आशिकाने औलिया किराम ये हमें कारकर्दियाँ भेजें, कुल अल्लाह पढ़ने की, मिलजुल कर चलेंगे। और ये गौस पाक की बारगाह में हम नजर करते हैं, ये हमारे मुंतजिर नहीं है, हम इनकी निगाह करम के मुंतजिर हैं। और ये अल्लाह के मकबूल और ऐसे मकबूल है कि इनके इशारों से इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा दो जहां में पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। मदानी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस्तिखारे आपके किए जा चुके हैं। वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाइएगा कि जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से अभी कॉल्स की थी, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके इस्तिखारे कर दिए गए हैं। बतदरीज में जवाबात अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे ये एक इस्लामी भाई थे, जोजा के हवाले से आपने कहा था, शफीता नाम बताया था कि बहुत ज़्यादा ये बीमार रहती हैं। देखिए इनका इस्तिखारा किया गया, बीमारी का ही इशारा आ रहा है, कोई ऐसा रूहानी मसला, कोई अमलियात, असरात, बंदिश वगैरह इनके साथ नहीं है। एक वजीफ़ा है बीमारी से हिफाजत का, या हय्यू, ये 1000 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। अच्छा, अगर घर वाले आपके खुद पढ़ सकती हों तो वो खुद पढ़कर अपने ऊपर दम करें, आप चाहें तो आप भी पढ़कर जोजा पर दम कर सकते हैं। और आप चाहें, मेरा तो मशवरा ये है कि आप भी पढ़कर दम कर दें, इसमें एक तो दिल जोई भी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दिल भी खुश होगा। इसके बाद ये एक और कॉल आई थी, आपने सुमेरा नाम बताया था, वालिदा का नाम रमज़ान बीबी के, इनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। देखिए इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा है, रिश्तों में कोई बंदिश वगैरह ऐसा कोई रूहानी मसला नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए, सुमेरा नाम बताया था ना, तो इनको ये वजीफ़ा ये पढ़ना है रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज फ़जर के बाद 60 मरतबा सूरह वत्तीन वज़ैतून, सूरत तीन, ये नमाज फ़जर के बाद 60 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फ़ضل से मसला हल हो जाएगा, नेक रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने घरेलू मसाइल के हवाले से तज़किरा किया, कर्ज़े के हवाले से आपने कहा। इसी तरह एक और इस्लामी भाई थे, फैक्ट्री के हवाले से आपने कहा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा मकरूज़ होता जा रहा हूँ। तो दोनों के लिए ही एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। गुर्बत दूर होगी, कर्ज़े से नजात हासिल होगी, अल्लाह पाक गैब से असबाब बना देगा। तो ये वजीफ़ा आपने हर नमाज के बाद 112 मरतबा ये पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू, या रहमानू, या रहीमू, या सलाम। बड़ा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है, यानी घर में खुशहाली लाने का और रोज़गार के हुसूल का ये वजीफ़ा है। ये पढ़ें हर नमाज के बाद, एक तस्बीह पढ़ लें सोदानों वाली, मज़ीद फिर 12 मरतबा पढ़ लें, कुल तादाद 112 मरतबा ये करनी है। तो अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ ये वजीफ़ा भी देखें, स्क्रीन पर आपके सामने है। या रज़्ज़ाक़ू, या रहमानू, या रहीमू, या सलामू, अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी, घर से गुर्बत दूर हो जाएगी, घर से नादारी दूर हो जाएगी, घर में खुशहाली आ जाएगी और मुश्किलात दूर हो जाएंगी, और गम ये खुशी में बदल जाएंगे, मुश्किलात ये आसानी में बदल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सवजल, अल्लाह के फजल से। बस सिद्ध के दिल के साथ आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। इसके बाद ये एक और इस्लामी भाई थे, अल्लाह देता नाम आपने बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ, काम आता है, जब मुझे कोई काम मिलता है तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। देखिए इस्तिखारा किया गया, नज़र बद का इशारा आ रहा है, अपनी नज़र वगैरह भी आप उतरवाएँ। और दूसरा ये कि वजीफ़ा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि आप सूरतुल फलक और सूरतुन नास 3-3 मरतबा पढ़ कर ये अपने ऊपर दम कर लिया करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह सवज बड़ा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है, नज़र बस से आपकी हिफाजत रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल। इसके बाद ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, काम आपने कहा था कि जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ ना कोई रुकावट आ जाती है और वो काम मुझसे छूट जाता है। यानी कहीं पर मुझे जॉब मिली, चंद दिन गया, फिर वो मेरी जॉब चली गई। अच्छा, ये लोगों के साथ एक मसला रहता है कि जब भी मैं कहीं पर मुलाजमत के लिए जाता हूँ, कोई जॉब के लिए जाता हूँ, कहीं पर भी मैं मजदूरी के लिए जाता हूँ, या कहीं ऑफिस में काम करता हूँ, या कोई भी मैं अपना काम शुरू करता हूँ, या मुझे काम मिलता है, चंद दिनों के बाद वो छूट जाता है। अब आइए आपके लिए भी जिन्होंने कॉल की थी, और मैं तमाम ही नाज़रीन को एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर आपको कोई जैसे कोई मनसब मिले, कोई ओहदा आपको मिले, या मिसाल के तौर पर भाई आप मैनेजर बन गए हैं, और या आपको निगरान बना दिया गया, या आप कहीं पर मुलाजमत के लिए गए, आपको जॉब के लिए गए, आपको जाहिर सी बात है अब ये भी एक नेमत है ना, रोज़गार मिल गया, जॉब मिल गई, मुलाजमत मिल गई। अब आप चाहते हैं कि वो मेरा मनसब, वो मेरी जगह कायम रहे,
وہ مجھ سے نہ چھوٹے تو آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کو استقامت نصیب ہوگی، جی استقامت نصیب ہوگی۔ وظیفہ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر شب جمعہ یہ وظیفہ پڑھا کرے۔ وظیفہ کیا ہے؟ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یا ضار یا نافع، ہر شب جمعہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اسی طرح ایام بید میں بھی 100 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اب ایام بید آپ بولیں گے ایام بید کون سے ہیں بھائی؟ تو ایام بید کہا جاتا ہے اسلامی ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ جی وظیفہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور کب کب پڑھنا ہے؟ ایک تو ہر شب جمعہ اور ایام بید، یعنی اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ یہ وظیفہ پڑھیں 100 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، یا ضار یا نافع، یا ضار یا نافع 100 مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، 100 دانوں کی ایک تسبیح۔ الحمدللہ عز و جل آپ اسی منصب پر قائم رہیں گے۔ اگر آپ کو جاب ملی ہے، ملازمت کے لیے کہیں گئے ہیں، مزدوری کے لیے کہیں، الحمدللہ عز و جل استقامت۔ جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ چند دن کام پر جاتے ہیں پھر چھوٹ جاتے ہیں، کام جاب سے نکال دیا جاتا ہے، تو آپ یہ پڑھنا شروع کریں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے عدیل نام بتایا تھا کہ 2 سال سے کام نہیں ہے، بے روزگاری کا معاملہ۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر ہیں آزمائشوں کے معاملات، حصول روزگار کے لیے نماز فجر باجماعت ادا کریں۔ نماز فجر کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیا گیا، دن بھر الحمدللہ خوش رہیں گے، طبیعت اطمینان سکون رہے گا، اور یہ جو روزگار کا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو نماز فجر کے بعد صبح کے وقت 1 مرتبہ سورہ یاسین آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد نعیم بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو دیکھیں بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا نعیم بھائی، قدرتی طور پر رکاوٹیں، کوئی بندش، کوئی عملیات وغیرہ اس طرح کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھا کریں۔ اچھا اس کے بعد ہمارے ناصر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ سر درد رہتا ہے، ٹینشن رہتی ہے، مختلف باتیں ذہن میں جو ہے نا یہ گردش کرتی رہتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ میں کسی بوجھ تلے دبا ہوں اور پریشانی۔ ابھی اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کے معاملات ہیں آپ کے ساتھ، اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں آزمائشیں دور فرمائیں۔ یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا، جو آپ کی پریشانیاں ہوں گی دور ہو جائیں گی، ذہنی ٹینشن دور ہو جائے گی، بے قراریاں بے سکونیاں آپ کی دور ہو جائیں گے، ایک اطمینان، ایک طبیعت میں ایک الحمدللہ عز و جل ایک سکون آ جائے گا۔ یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بلاول نام آپ نے بتایا تھا کہ ہوٹل کھولنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ظاہری معاملات یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ دوسرا زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر وغیرہ اتروائیں گھر والوں کی، انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ کئی ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں، تو روحانی علاج میں شامل کر لیتا ہوں۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے کہ روزگار نہیں مل رہا، حلال روزگار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں سورہ توبہ کی یہ آخری جو آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری 2 آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ پارہ 11 سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیتیں، 128 اور 129۔ تو یہ ہر نماز کے بعد آپ 2 آیتیں پڑھ لیا کریں، یہ کشائش رزق کے لیے بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے۔ گردے کی پتھری کا روحانی علاج بتا دیں، 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ اچھا میری بہن کے 2 جڑواں بیٹے ہیں، وہ دونوں بیمار رہتے ہیں، اور ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دے۔ اچھا معدہ خراب ہے، کیا کروں؟
یہ میسیج آیا ہے، معدہ خراب ہے کیا کروں؟ کھانے پینے میں احتیاط کریں بھائی، کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ چلیں، اور وہ اشیاء، وہ غذائیں، وہ چیزیں جس سے پیٹ خراب رہتا ہے، معدہ متاثر ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ سادی غذا کھائیں، سبزیاں استعمال کریں، الحمدللہ سمجھ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، اچھی اور معیاری غذائیں استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم صحت اچھی رہے گی۔ ایک عمل ہے ویسے معدے کی درستی کا نا، تو چینی کی پلیٹیں لیں آپ، 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لے لیں۔ اب چلے میں آپ کو عرض کروں، اب یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، لیکن آپ چینی کی پلیٹیں لیں گے نا، اب اس میں آپ ایک آیت مبارکہ ہے وہ لکھنی ہے نماز فجر کے بعد، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آپ لکھ لیں، صحیح ہے؟ 3 پلیٹیں لے لیں، یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے، چاہیں تو اس کی تصویر کھینچ لیں یا نوٹ کر لیں، حوالہ پارہ 16 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 109 ہے، یا زرد رنگ سے زعفران سے آپ لکھ لیں 3 پلیٹوں پر۔ اچھا، ایک پلیٹ میں پانی ڈال کر صبح نہار منہ خالی پیٹ پر پی لیں، پھر دوسری پلیٹ میں پانی ڈال کر وہ دوپہر کے وقت پئیں، پھر تیسری پلیٹ میں پانی ڈال کر وہ آپ شام کے وقت پئیں، رات کو سونے سے پہلے پی لیں، انشاءاللہ الکریم معدہ آپ کا درست ہو جائے گا۔ اچھا، اور دوسری بات یہ مسواک کا استعمال کیا کریں، جو مسواک کی عادی ہوتی ہے نا، پیٹ بھی درست رہتا ہے، معدہ بھی اس کا درست رہتا ہے، اور جسمانی امراض بھی دور ہو جاتے ہیں۔ میری والدہ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، اور میری بہن کے سر میں بھی درد رہتا ہے، اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک آپ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے۔ والدہ کے سر میں درد رہتا ہے، بہن کے بھی سر میں درد رہتا ہے، تو اس کی وجوہات پر بھی غور کریں۔ وجوہات کیا ہیں؟ بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات دماغ میں گردش کر رہی ہوتی ہے، بعضوں کا سوچ کر سر میں درد ہونا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کے بھی معاملات یہ ہوتے ہیں۔ بہرحال میں وظیفہ عرض کرتا ہوں، صحیح ہے، وجوہات پر آپ غور کر لیجئے گا۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ الناس 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر سر پہ دم کریں۔ والدہ کے سر میں درد ہے تو آپ خود پڑھ کر والدہ کے سر میں دم کریں، صحیح، والدہ کے سر پہ دم کرنا ہے، آپ نے سورۃ الناس 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اچھا، یہ ایک دفعہ عمل ہوا، پھر دوبارہ 7 مرتبہ پڑھ کے سر پہ دم کریں، تیسری مرتبہ پھر پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ چلا جائے گا۔ یہ ایک میسج آیا ہے کہ غلام محمد بھائی ہیں کہ 1 سال سے کام نہیں اور شادی کا بھی نہیں ہو پا رہا، روزگار لگ جائے گا، معاشی حوالے سے مضبوط ہو جائیں گے تو رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ معاشی حوالے سے مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور روزگار اچھا ہو جائے، برکت ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں تسبیح ملائکہ، فرشتوں کی تسبیح۔ اس تسبیح کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ طلوع صبح صادق کے ساتھ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ پڑھ لیا کریں۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج نکلنے سے پہلے جی، طلوع شمس سے پہلے فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ یہ تعداد پوری کر لیں، یہ وظیفہ پڑھیں، الحمدللہ سمجھ اسی برکت ہوگی، اسی ماشاءاللہ آپ معاشی حوالے سے مضبوط ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ مزید بھی ہیں میسیجز، وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں شامل کروں گا، لیکن آئیے آپ کے کالز ہم شامل کرتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ موزم علی بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے۔ میرا بیٹا ہے 4.5 سال کا، تو اسے نا بار بار چوٹ لگ جاتی ہے۔ بچپن میں اس کا ہاتھ موٹر سائیکل کے چین میں آیا تو انگلیاں کٹ گئی، سرجری کروائی تو 1 انگلی ضائع ہو گئی، بعد میں پھر گرے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو چوٹ لگتی ہے پاؤں پہ بہت زیادہ، پھر ابھی بازو ٹوٹ گیا ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ علیان کا نام ہے، والدہ کا نام فائزہ ہے۔ بازو کی ہڈی بھی بتایا کہ ٹوٹ گئی ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے وظیفہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میں ملازم ہوں تو میرا ایک مسئلہ بنا ہے، اسی لیے آپ مجھے وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، ملازمت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے نا، کوئی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، وظیفہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔
میری بیگم نا بیمار ہے کافی دیر سے، تو اسے کالا یرکان ہے اور ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پورے جسم میں کالے یرکان کے جراثیم پھیل گئے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ اس کا وظیفہ ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی میرا نام عرفان اور میری والدہ کا نام حسینہ وزیر ہے، اور مجھے استخارہ کروانا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے۔ نہیں رہا بھائی، کئی جگہ اسٹارٹ کرتے ہیں پھر وہاں سے رکاوٹ ہوتی ہے، وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے میاں بیوی میں جھگڑا بہت رہتا ہے۔ صحیح، دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں اور استخارہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ 2 بچے ہیں ہمارے، وہ بیمار ہیں، یہ ذہن کا تھوڑا مسئلہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک بولتا نہیں ہے، تھوڑا بولنے میں پرابلم ہے۔ صحیح ہے، دوسرا بیمار ہے اور ایک بولتا نہیں۔ جی اگلی قول۔ میرا نام افلان ہے، تو مجھے نا جاب نہیں ملی۔ جاب نہیں، جی اگلی قول دیجیے۔ میرے بیٹے ہیں 2، وہ یہ بھی پوری طرح بات نہیں کر پا رہے، ماما پاپا کہتے بولتی نہیں ہے، صحیح۔ اگلی قول دیجیے۔ عدنان بات کر رہا ہوں، میں ہمارے گھر کے نا حالات کے بارے میں جاننا بہت ہی خراب جا رہے ہیں، تو استخارہ کر رہے ہیں۔ ممی کا نام نور جہاں، والدہ کا نام نور جہاں۔ اللہ پاک گھر کے حالات بہتر فرمائے، گھر کے حالات آپ کے اچھے ہو جائیں۔ دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ الکریم۔ بہت اچھے ہو جائیں گے حالات، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی، وقتی طور پر ہیں آزمائشیں، اللہ پاک آسانی فرمائے صبر و شکر کے ساتھ، اور اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اللہ پاک برکت دے گا۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا۔ اب انشاءاللہ الکریم جن ہمارے ناظرین نے کالز کیے ہیں استخاروں کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے۔ آئیے آپ کو ایک مدنی بہار پہلے ہم دکھاتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فروخ وحید اتاری۔ فروخ وحید اتاری بھائی، یہاں نور علی شاہ بخاری میں تعویذات اتاری کا بستہ رکھتا ہے، یہاں پر کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا؟ میں گزشتہ 9 ماہ سے بے حد پریشان ہوں۔ ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے، وہاں پہ کچھ آسیبی معاملات بھی تھے اور نظر بد کے شدید معاملات تھے۔ اور جیسے ہی ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے، اس کے 34 روز سے میں شدید پریشان ہوں، سن 2022 کے اپریل سے، اور اب تک میں نے اتنے علاج کرائے کہ میں بے حد مقروض ہو گیا۔ تمام ایگزامینیشن ہو گئے، یہاں تک کہ باڈی کے اندر کیمرے ڈال کے تمام چیزوں کو دیکھ لیا گیا، جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی رپورٹ نارمل آتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شدید آزمائش ہو گئی، بے حد پریشان تھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال میں نے تعویذات اتاریہ کے بستے پہ رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے پورے اہل خانہ کو پہننے کے لیے تعویذات دیے، اور اس کے بعد گھر کے سارے کونوں کے اندر جو ہے دم کیا ہوا پانی میں نے چھڑکنا شروع کر دیا۔ اور ایک عمل مجھے اور بتایا گیا کہ انڈے کو اتار کے روزانہ جو ہے نا وہ چولہے پہ جلانا ہے، وہ عمل بھی میں نے الحمدللہ کیا۔ فجر کی نماز کے بعد جو بندش کے حوالے سے عمل ہوتا ہے، اور نقش دیے گئے گھر میں نے وہ لٹکائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ یہ سارے معاملات ہوئے، کارڈ کی گئی، پھر مجھے کہا گیا یہاں سے تعویذات اتاریہ کے بستے سے اب جا کے آپ ڈاکٹر کو آپ دکھائیں دوبارہ۔ تو 9 ماہ گزر جانے کے بعد جیسے ہی میں اگلے ہی دن ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میری تمام رپورٹس کرائیں، تو اس کے اندر ایک مرض ڈائگنوز ہو گیا کہ میرے اسٹمک کے اندر یعنی معدے کے اندر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے ایچ پائلوری کے نام سے، تو وہ پازیٹیو آیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میرا 9 ماہ کے اندر تقریباً 12 سے 13 kg وزن بھی کم ہو گیا، اور میں شدید اتنا پریشان تھا کہ میں انزائٹی اور ڈپریشن میں چلا گیا تھا، ایون کہ سائیکارٹسٹ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لینی پڑ گئی تھی۔ تو الحمدللہ بڑا کرم ہو گیا، مرشد کا بڑا احسان ہے، تعویذات اتاریہ کی بڑی برکت ہے۔ یقین کریں کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ کئی لاکھ روپے لگ گئے میرے۔ تو بس ہم اس گھر میں جیسے ہی شفٹ ہوئے تو بچی کی بھی ولادت ہوئی ہمارے گھر میں، وہ بھی اتنی آزمائش ہو گئی کہ بس حد ہو گئی تھی۔ صبح شام 4,500 ہزار روپے کا انجیکشن لگ رہا تھا، ہم انجیکشن لگواتے تھے، اگلے دن رپورٹ کراتے تھے تو پتہ چلتا تھا یہ انجیکشن جو ہے نا ریزسٹنس ہے، یعنی کام نہیں کر رہا۔ اچھا، پھر بعد میں کیا کیا ڈاکٹرز نے کہ انجیکشن لگوانے سے قبل ایگزامینیشن کرائے، کلچر کرایا کہ کون سا انجیکشن کام کرے گا۔ وہ انجیکشن 4,500 روپے کا صبح، 4,500 روپے کا شام لگتا تھا، 24 بتائے تھے
21 लगने के बाद दोबारा टेस्ट कराया तो पता चला उस इंजेक्शन ने भी काम नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया की बड़ी बरकत है कि तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से मेरा ये मसला हल हो गया और मैं हशाश बशाश हो गया हूँ, रिकवर कर रहा हूँ। वरना अल्लाह ना करे मैं एंजाइटी में इतना चला गया था कि बस मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैंने जो ना अपनी विल पावर खो दी थी। अब मेरी जुनैद मदनी से गुजारिश है कि जो मैं परेशान हूँ इस परेशानियों से मुझे नजात के लिए कोई रूहानी वजीफ़ा इनायत फरमा दीजिए। पहले तो माशाअल्लाह आपको मुबारक भी हो कि बच्ची की तबीयत बेहतर हो गई है, सेहत याब हो गई है, और माशाअल्लाह आपका ये मसला जिसकी वजह से आप बड़ा एक ज़हनी उलझन का शिकार थे, टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, अल्लाह पाक ने बच्चों को सेहत अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। अब उम्मीद करते हैं कि आप इस कैफियत से भी बाहर निकल आए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। और ये होता है नाज़रीन, जब घर का कोई फ़र्द बीमार हो जाए, अब किसी का बच्चा किसी मौसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, किसी की वालिदा बीमार हो जाए, किसी के वालिद बीमार हो जाएँ, या घर का कोई अहम तरीन फ़र्द वो बीमार पड़ जाए, तो अब बाद औक़ात घर के दीगर अफराद बल्कि पूरा घराना ही मुतासिर हो जाता है ना। और बाद औक़ात सोच कर टेंशन लेकर भी जो है ना और मज़ीद दीगर अफराद भी मुतासिर हो रहे होते हैं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। ऐसे मामले में जो है ना एक मदनी फूल याद रखिएगा, अपने आप को मुतमईन रखें। अब पता चला ये कि मरीज़ तो वैसे ही बीमार है, मरीज़ है, कई बीमारियों में मुब्तला है, अब आपने भी टेंशन लेकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया, रातें जाग कर आपकी भी तबीयत मुतासिर हो गई, तो दीगर फिर मामला डिस्टर्ब होते चले जाएंगे। आप मुतमईन रखें, दुआ करें अपने मरीज़ की सेहत याबी के लिए। टेंशन लेंगे तो टेंशन लेने से मरीज़ ठीक तो होने से रहा, दुआ करें, अल्लाह पाक की बारगाह में खूब खिदमत करें और अपने आप को मुतमईन रखें, अल्लाह की रहमत पर कामिल भरोसा रखें, सब अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर होता चला जाता। अब जो कैफियत आपकी थी ना, जब इस तरह के आपने जो बताया कि इस तरह के मसाइल थे और अल्हम्दुलिल्लाह से मसाइल हल भी हो गए, चलें वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ। जब अल्लाह ना करे आप किसी इस तरह के किसी मसले में घिर जाएँ ना, तो आप ये वजीफ़ा कसरत के साथ पढ़ा करें। या मुताली, जी ये वजीफ़ा है, अस्माउल हुस्ना में से है। या मुताली, या मुताली, या मुताली, या मुताली, ये कसरत के साथ पढ़ें, ये कसरत के साथ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, ये मुश्किल तरीन कामों को आसान करने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है जो भी आपको हमने अर्ज़ किया। आइए वक्त हुआ इस्तिखारों के जवाबात का। इस्तिखारों के जवाबात में अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे मुअज़्ज़म अली भाई थे, आपने बच्चे के हवाले से कहा था कि मेरा बच्चा छोटा है, आए दिन गिरता रहता है, चोटें लगती रहती हैं। अभी चंद दिन पहले गिरा, बताया कि बाजू की हड्डी टूट गई। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। तो नज़र के मामलात ये बच्चे के साथ आ रहे हैं, नज़र वगैरह भी उतरवाएं, बच्चे की हिफाजत के लिए तावीज़ वगैरह भी बच्चे के गले में डालें, आप हासिल करें तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से। और वजीफ़ा में अर्ज़ करता हूँ, आपने कहा कि बाजू की हड्डी टूट गई है, तो सूरह तौबा की आखिरी आयत है, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा पढ़कर ये बच्चे के बाजू पर दम करें, हड्डी जुड़ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि हमारे एक इस्लामी भाई थे, उन्होंने कहा कि मैं एक जगह मुलाज़मत करता हूँ, किसी मसले में घिरा हुआ हूँ। जिस मसले में आप घिरे हुए ना, इससे निकलना चाहते हैं, आप ये वजीफ़ा कसरत के साथ पढ़ें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कसरत के साथ आप पढ़ें। कैसे ही मसले में क्यों घिरे हुए ना हो, बज़ाहिर आपको लगे ना कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई राहें नज़र नहीं आ रही, आप ये पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह पाक गैब से आपके लिए असबाब बना देगा। हमारे एक इस्लामी भाई थे, सोजा के हवाले से कहा था कि काला यरकान है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। सूरतुल बय्यिना कुरान पाक के 30वें पारे में है। ये जब भी दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, तो खाने पर दम करके ये दम किया हुआ खाना सोजा को खिलाएं, इंशाअल्लाहुल करीम काला यरकान ख़त्म हो जाएगा। इरफान भाई थे, आपने कहा था कि कारोबार नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ, रुकावट है, अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपके जायज़ कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आप देखिए इस्तिखारा तो कर लिया गया है, तो रुकावटों का ही इशारा है, कुदरती तौर पर रुकावटें, कोई बंदिश वगैरह ये नहीं है। नमाज फजर के बाद 10 मरतबा या बासितु आप पढ़ा करें। और ये दूसरा आपने ये मसला बयान किया था कि मियाँ बीवी में आपस में झगड़े हो रहे हैं ना, तो 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करके आप सोजा को पिलाएं। देखिए एक बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब बंदा मुआशी हवाले से कमज़ोर होता है ना, तो अब जहनी तौर पर डिस्टर्ब होता है, तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब वो घर में जाता है ना, उसकी घर में भी इस तरह की कैफियत रहती है,
بہرحال میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ جب گھر جا اپنے کاروباری مسائل، دکان کے مسائل، فیکٹری کے، اپنے آفس کے مسائل وہیں پر رکھیں، گھر میں آئیں حشاش بشاش آئیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں، گھر میں محبت، شفقت، پیار، اتفاق، اتحاد کے ساتھ سب کے ساتھ اپنے معاملات لے کر چلیں، اپنے گھریلو زندگی کو متاثر نہ کریں، اور گھریلو جو معاملات ہیں، گھریلو جو مسائل ہیں وہ اپنے کاروبار میں، اپنی دکان پر وہ وہاں ڈسکس نہ کریں، ورنہ کاروبار آپ کا متاثر ہوگا۔ تو جہاں کے جو مسائل ہیں وہ وہیں پر ڈسکس کریں، وہیں پر ان کا حل نکالیں، تاکہ اعتدال کے ساتھ چلیں گے، آپ کا کاروبار بھی صحیح رہے گا، آپ کا گھریلو زندگی بھی صحیح رہے گی، اور مسائل بھی الحمدللہ سمجھ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 2 بچے ہیں بیمار رہتے ہیں، اچھا ایک تو بولتا نہیں ہے، ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے 2 بیٹیوں کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ مما بابا کہتی رہتی ہیں، لیکن صاف الفاظ کے ساتھ ادائیگی نہیں کرتی، بچے بولتے نہیں۔ تو دونوں کے لیے وظیفہ ایک ہی میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ طٰہٰ کی یہ 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر بچوں پہ دم کرے، پانی پہ دم کر کے پلائیں، بولنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے عدنان بھائی، گھریلو حالات بہت خراب ہیں، واقعی ہیں آزمائشیں، اس جہاں میں ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں، 4 جانب آفتیں ہی آفتیں، کچھ گھرے غم میں تو کچھ بیمار ہیں، تو کئی قرضے کے زیر بار ہیں، یہاں دنیا میں کوئی بھی سکھی جی نہیں، ہرگز نہیں، سب ہیں دکھی۔ اب ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی گھریلو حوالے سے پریشان ہے، تو کوئی کاروباری حوالے سے، کوئی بیماریوں کے حوالے سے، کوئی رشتے نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا کسی کے رشتے ہو گئے تو شادی نہیں ہو پا رہی، اس وجہ سے پریشان ہے، شادیاں ہو گئیں تو اولاد نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے پریشان ہے، اچھا اولاد ہو گئی تو اولاد بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے پریشان ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، اس وجہ سے پریشان ہے، کسی کی اولاد ناراض ہو کر چلی گئی ہے، اس طرح زندگی میں مختلف مسائل یہ آتے رہتے ہیں، اور نشیب و فراز زندگی کا حصہ۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرما دے، سب کے مسائل دور فرما دے، سب کی مشکلات دور فرمائے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ راضی برضا رہیں، اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم یہ اپنا ذہن بنائیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہمارے لیے جتنی بیماریاں ہیں، پریشانیاں، ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہی ہوگا انشاءاللہ۔ بس صبر و شکر کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، کبھی کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، بعض اوقات کبھی کسی کی بد دعا یہ آپ کو گرا کر رکھ دیتی۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشیں یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما دے، یا شافی الامراض، ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدری چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماری، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔